حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور حضرت سیدنا امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز؟ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض ائمہ دین نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفۂ راشدین میں شمار کیا ہے، بڑی جلیل القدر ہستی تھیں، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کے چہرے تر و تازہ رہنے چاہیے، ہاں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں بد زبانوں کی بد زبانیاں نہ سنا کرو۔ ہمارے پاس بیٹھو گے تو دین خالص ملے گا تمہیں، ہماری صحبت میں رہو گے تو قرآن و حدیث میں محبت نظر آئے گی، اور اگر غیروں کی باتیں سنو گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے چہروں پہ صحابی رسول کا نام سن کے بھی قبض ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی لانتی کی فکر موجود ہے، کسی برے کی فکر موجود ہے۔ ہمارے مشائخ کا معمول تھا، میں نے اپنے شیخ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا مشرب یہ ہے کہ اہل سنت سرکار کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ائمہ ہوں، اولیاء ہوں یا علماء ہوں۔ فرمایا سرکار کی ہر نسبت کا ذکر ہم سوائے خیر کے بالکل نہیں کرتے، سرکار کی جتنی بھی نسبتیں ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، تو فرمایا ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے کہ جس کو نسبت حاصل ہے رسول اللہ کی، کہا اس کا ذکر ہم خیر کے سوا، یہ میرے عزیزو عقیدہ اہل سنت ہے، بنیادی ایک نقطہ یاد کر لیں اصول۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، کہ حضور جناب امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، وہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ افضل ہیں؟ تو فرمایا سنو، تابعین میں سے خیر التابعین ہے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کا انداز تبلیغ، کتنی پاکیزگی، کتنی طہارت تھی۔ فرمایا سنو، تابعین میں سے خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی کی ذات ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی تمام تابعین میں سے سب سے بہتر تابعی ہیں۔ ان کے متعلق آقا علیہ السلام کی وہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اور مولا علی المرتضیٰ کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے اویس کے پاس۔ تو بڑی شان تابعین میں سے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو فرمایا ایک طرف تابعین میں سے خیر التابعین خواجہ اویس قرنی ہے، اور دوسری طرف صحابہ میں سے وہ شخص، وہ ہستی کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا جنگ احد کے اندر۔ حضرت وحشی جب مکہ شریف فتح ہوا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں کہ میرے لیے بھی کوئی معافی کا سلسلہ بن سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بن سکتا ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ جب تک میں زندہ ہوں یا جب تک تو زندہ ہے میرے سامنے نہ آنا۔ فتح مکہ کے وقت حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو معافی عطا فرمائی، ان کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا سرکار نے، کس بنیاد پہ؟ جب تک میں زندہ ہوں یا تو زندہ ہے میرے سامنے نہ آ کے بیٹھنا، اگر تو میرے سامنے آ کے بیٹھے گا تو مجھے اپنے محبوب چچا کی یاد آ جائے گی۔ اس بنیاد پہ آقا علیہ السلام نے معافی عطا فرمائی۔ اب سنو، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی وہ صحابی ہیں اور یہ غیر صحابی ہیں، تابعی ہیں، تابعین میں سے سب سے بہتر ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے نہیں اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، کہا ہے تو وہ خاک، ہے تو وہ مٹی، لیکن آسمان کے نیچے اس پر اللہ کا نور برستا ہے۔ خوش عقیدگی یہ میرے عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگوں کو نماز کی توفیق مل جاتی ہے، حج کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن خوش عقیدگی کی سعادت نہیں میسر آتی۔ اندر طبیعت میں بد عقیدگی، کوئی صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے، کوئی اہل بیت کے بارے میں ہلکے جملے بولتا ہے، کوئی اولیاء کی توہین کرتا پھرتا ہے، کوئی علماء ربانیین کی توہین کرتا پھرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا۔ اور میرے عزیز یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کو نسبت ہے رسول اللہ کی ذات سے۔ اگر رسول اللہ نہ جلوہ گر ہوتے، نہ قرآن ہوتا، نہ حدیث ہوتی، نہ صحابہ ہوتے، نہ اہل بیت ہوتے، نہ اولیاء ہوتے، نہ علماء ربانیین ہوتے،
ان تمام کی تمام مقدس نفوس اور مقدس ہستیوں کا اگر احترام کرنا ہے تو کس بنیاد پہ کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا کرو، دل پاک ہوتا ہے اس سے۔ آمین آمین۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سنو، خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی فرمایا میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے جس مقام پر جا کے خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی کی ولایت کے درجوں کی انتہا ہوتی ہے، فرمایا اس سے 6000 درجے اوپر جا کے حضرت وحشی کی درجہ صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ خیر التابعین کہاں جہاں جا کے ان کی ولایت کے درجے ختم ہو جاتے ہیں نا، اس سے 6000 روحانی درجات، روحانی منزلیں اوپر جا کے اس صحابی رسول جس کو آقا علیہ السلام نے ایک شرط پہ قبول فرمایا کہ میرے سامنے نہیں بیٹھنا۔ غور کرو میرے عزیزو، محبوب علیہ السلام کی جسے صحبت میسر آ جائے، اگرچہ اجازت نہ ملے سامنے بیٹھنے کی، پیچھے بیٹھنے کا حکم ہو، او جیڑا بیلیو محبوب دی کانڈ پیچھے ہوئے اس دیاں اشانہ نے تے جیڑا ہر ویلے محبوب دے مکھڑے ہوتے مسکراہٹ دا سبب بنیا رہے اس دیاں اشانہ کتنی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں کیا کیا بات آپ کو عرض کروں، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ آپ کا اور ہمارا روحانی ربط اس لیے قائم نہیں ہو پاتا کہ ایک تو ہماری آپ کی ملاقات ہفتے بعد ہوتی ہے اور وہ ملاقات بھی پھر آدھے گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس 25 منٹ میں بقیہ 6 دن اور 23 23.5 گھنٹے کا حساب کیسے برابر ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا تھوڑے تھوڑے دل قریب آ جائیں، تھوڑی محبت بڑھ جائے، تھوڑا پیار قائم ہو جائے اور روح کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہو۔ جہاں جسموں کے تعلق ہوتے ہیں وہاں جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں روحوں کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہزار سال بھی گزر جائیں تو داتا گنج بخش کی قبر جگمگاتی رہتی ہے۔ میرے عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روح کا تعلق اصل ہے، روح کا تعلق۔